آج کے جو دروس جن کا ہم آغاز کر رہے ہیں یہ ایڈوانس اسٹڈی آف قرآن ہے۔ ایڈوانس اسٹڈی آف قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے کا آخری مرحلہ، ایڈوانس اسٹڈی آف قرآن۔ اور ایڈوانس اسٹڈی آف قرآن میں ہم جس چیز پہ فوکس کریں گے وہ ہوگا میتھڈالوجیکل اپروچ ٹو قرآن، کہ قرآن سمجھنے کے لیے منہاج کا استعمال، کیونکہ منہاج کی حیثیت مادی حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ جس طرح چابی ہو، تو کسی بھی بند چیز کو کھولنے کے لیے چابی اگر آپ کے پاس ہے تو کم مدت میں آپ اسے کھول لیں گے اور اس کے اندر جو آپ کے فوائد پوشیدہ ہیں وابستہ ہیں ان کا آپ حاصل کر لیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس پراپر وہ چابی نہیں ہے تو آپ زیادہ محنت کریں گے، گتھم گتھا ہوں گے۔ پہلا امکان تو وہ ہے کہ یہ ہے کہ وہ چیز کھلے ہی نہ، بلکہ آپ کو توڑنا پڑے۔ جب کھلے گی نہیں، آپ توڑیں گے تو ایک دفعہ تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن آئندہ کے لیے وہ کیا ہوگا، ناکارہ ہو جائے۔ جس طرح کسی تالے کی مثال سمجھ لیں، اگر تالے کو آپ نے ایک دفعہ توڑ کر کھول لیا تو آئندہ تو وہ تالا بیکار ہے۔ بعد والے کیا کریں گے جن کو اس تالے کی ضرورت ہوگی؟ اور تالا بھی اگر شاہی ہو اور ایسا تالا ہو کہ جو بادشاہ کی جس پر سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور وہ یادگار ہے، تو ایسے تالے کو جو ضائع کرنا ہے وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو آج مسلمانوں کے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کے لیے دیئر از نو میتھڈالوجیکل اپروچ نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم کا دعویٰ یہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں، اور اس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے ہم بہت بڑے یعنی عذاب میں، ناکامی اور نامرادیوں میں مبتلا ہیں۔ دیکھیے یہ الفاظ ہیں 5:48 میں، یہ شروع ہوتی ہے کہاں سے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ۔ اور یہ کتاب کا موضوع چلتے چلتے آیت کا سینٹر دیکھیں، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور تم میں سے ہر ایک امت کے لیے، کوئی امت ایسی نہیں، لِكُلٍّ تم میں سے ہر ایک، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مسلمان ہوں، سابقہ امتیں تھیں، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ شرعۃ، وے آف لائف، تم سب کے لیے ایک پروسیجرل وے آف لائف، طریقہ کار، زندگی گزارنے کا طریقہ طے کر دیا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ شریعت ہوئی، شریعت۔ اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ وَمِنْهَاجًا، ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور چیز ہم نے مقرر کی ہے، وہ کیا ہے؟ منہاجن۔ منہاجن یہاں پر مفعول ہے، منہاج کا معنی ہوتا ہے میتھڈ، کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ڈیٹرمنڈ فار یو شریعہ، وے آف لائف، دستور حیات، اینڈ سیکنڈ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَمِنْهَاجًا، ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ، یہ شریعت کو سمجھا کیسے جائے، ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے، اس کو عمل میں کیسے لایا جائے۔ مثلا اب آپ ایک طبیب کے پاس جاتے ہیں،
طبیب آپ کی تشخیص کرتا ہے، مرض بتاتا ہے، اور پھر کیا کہتا ہے کہ بھئی اس کی یہ دوا ہے. اگر وہ دوا تو آپ کو بتا دے لیکن یہ نہ بتائے کہ یہ دوا بنتی کیسے، کہاں سے ملتی ہے، اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ہے، اجزاء کون کون سے ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوگا، اور سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کا کوئی طریقہ کار ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر یہ چیزیں نہ بتائے تو وہ کامل معالج نہیں ہے. کامل معالج کے لیے شرط ہے کہ وہ آپ کو مرض بھی بتائے، اس کی تشخیص بھی کرے، اسباب بھی بتائے، اس کا علاج بھی بتائے، اور علاج بتانے کے ساتھ ساتھ جن ادویہ سے وہ آپ کا ٹھیک ہونا ہے وہ بھی بتائے، ان کے خواص اور خاصیات بھی بتائے، اور ان کو بنانے کا طریقہ کار بھی بتائے، جیسے ہم کہتے ہیں فارموکوپیا. تو یہ چیزیں بتائے گا تو وہ پھر صحت کا نظام آگے چلے گا، ورنہ جب تک وہ دوا آپ کے پاس ہے استعمال کرتے رہیں اور دوا ختم ہو گئی، مریض زیادہ ہو گئے تو کیا کریں گے. تو یہاں سے ہمیں 5:48 سے کیا معلوم ہوا کہ دو چیزیں، ایک ہے شریعہ کا معنی کوڈ آف لائف یعنی دستور حیات، اور دوسری چیز کیا ہے، منہاج یعنی ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ، ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ، اور ہاؤ ٹو گیٹ دا پراپر پرپوز ریزلٹس. یہ منہاج ہے. تو اس وقت ہمارا جو سارا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، ڈکلائن ہے، زوال ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اور ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن یہ ایبسینٹ ہے. اور اب تو قرآن بھی جو ہے ہمارے پاس صرف صوت کی جگہ پر. اس وقت پورا عالم اسلامی جو جشن منا رہا ہے، کس چیز کا منا رہا ہے؟ قرآن. اچھے سے اچھا قاری کون ہے؟ جس کی آواز میں آپ کو لطف آتا ہے. یعنی اگر کوئی آپ کا مغنی سنگر، ایک اچھا سنگر اگر نعت خوان بن جائے، قاری بن جائے، تو پوری مجلس کو لوٹ لے جائے، کیونکہ مسئلہ انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ہے، مسئلہ صرف کیا ہے، آواز کا ہے. ہم پیچھے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں تو کس چیز سے معذور ہوتے ہیں؟ آواز سے. اور اب یہ صرف ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے، مکہ میں چلے جائیں، مدینہ میں چلے جائیں، کویت میں چلے جائیں، رات کو جتنی مجلسیں لگتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، آواز کا جادو چل رہا ہوتا ہے. تو آواز تو ایسا ہی ہے جس طرح اب آپ نے ایک غور کریں کہ عدالت میں گئے ہیں اور عدالت میں آپ کو ایک گواہی دینے کے لیے کہا گیا ہے. گواہی کے بعد عدالت اپنا ایک آرڈر جاری کرتی ہے. اب آپ اگر عدالت میں جا کر اپنی گواہی کو گواہیوں کی طرح کہنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں، لے کے ساتھ، وجد کے ساتھ، جو بھیروی یا دوسری جو وہ لے ہے، تو عدالت آپ کو کیا کرے گی؟ اسی طرح عدالت جو ہے اس کے حکم کو آپ گانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تو گواہیاں یا عدالت کے فیصلے گانے کے لیے نہیں ہوتے، اور نہ نعوذ باللہ وہ گویے ہوتے ہیں، راگ ان کے پاس ہوتے ہیں کہ راگ کی آپ سے داد دے. آپ عبدالصمد، ہمارے جو قاری عبدالباسط عبدالصمد تھے، سانس لمبا لیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنا سانس دورا کر تو ہم کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کس کو داد دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. تو کیا اللہ تعالیٰ نے داد کا کوئی شاعری کی ہے کہ یہ شاعری کہ ہم اسے داد دے رہے ہیں؟ تو یہ ہے مکہ اور مدینہ کا حال. تو کعبہ تو کفر از کعبہ برخیزد کجا ماند مسلمانی. اسلام کہاں رہے گا جب مکہ اور مدینہ سے کفر اٹھنا شروع ہو جائے گا؟ تو بیسک جو
بنیاد ہے وہ کیا ہے کہ ایک شریعہ ہے اور دوسرا منہاج ہے۔ منہاج میں 4 چیزیں ہوتی ہیں بیسک۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ پہلے تعین کیا جائے کہ یہ کتاب اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، اس کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے، یعنی فرسٹ آف آل ہم نے کیا تعین کرنا ہے کہ قرآن کی جو علم کی نوعیت ہے وہ کیا ہے، قرآن اور غیر قرآن میں ڈسٹنکشن کیا ہے۔ فرسٹ آف آل نیچر آف قرآن، قرآن کی نیچر کیا ہے، قرآنک نالج کی نیچر کیا ہے۔ نمبر 2 ڈسٹنکشن کیا ہے، قرآن اور غیر قرآن میں امتیاز کیا ہے، نیچر آف قرآن۔ نمبر 2 ڈسٹنکشن آف قرآن، امتیازات۔ اور تیسری چیز ہے کنٹینٹس آف قرآن۔ کنٹینٹس آف قرآن، قرآن جو ہے اس کے علوم کیا ہیں، کس کس چیز پر قرآن مشتمل ہے۔ تو نیچر آف قرآن فرسٹ، ڈسٹنکشن آف قرآن سیکنڈ، کنٹینٹس آف قرآن تھرڈ، اور فورتھ ہے دا کنڈیشنز، وہ کیا شروط ہیں جن کو پورا کرنے سے قرآنک ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل ہوں گے، یعنی وہ نتائج کیا ہیں، وہ نتائج کیا ہیں جو قرآن حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تمام مذاہب ہیں، موت کے بعد کامیابی تو سارے مذاہب بتاتے ہیں، بدھزم کا بھی یہی دعویٰ ہے، ہندو مت، سکھ مت، یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، ہر ایک کہتی ہے کہ بھئی موت کے بعد کیا ہوگا، تمہیں فلاح ملے گی، کامیابی ملے گی، تم جنت پاؤ گے، جہنم سے بچو گے، ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو اب موت کے بعد تو کوئی واپس نہیں آیا جو ہمیں بتائے کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو ویریفیکیشن کیسے ہو، ویریفیکیشن کیسے ہو، یعنی آل ریلیجنز آر دا سیم، تمام مذاہب ایک سا دعویٰ کر رہے ہیں اور اسی لیول پر اسلام ہے۔ تو ہم سے ہمارا بیٹا، ہمارا شاگرد پوچھ سکتا ہے کہ استاذ کیا ڈسٹنکشن ہے ہم میں، کرسچینٹی میں، جودائزم میں، مجوسیت میں کیا فرق ہے، ہم کیوں حق پر ہیں اور عیسائیوں کے بارے میں ہم کیسے کہتے ہیں کہ وہ حق پر نہیں ہیں، کیا دلیل ہے؟ کیونکہ سب کہتے ہیں کہ کامیابی کب ملے گی، مرنے کے بعد، تو مر کر تو کوئی واپس نہیں آیا، تو جب مر کر کوئی واپس نہیں آیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ صحیح ہیں یا ہم صحیح ہیں؟ تو اس ضمن میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ ہے حیات دنیا، دین جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، حیات دنیا کے لیے ہے، دین خدا کے لیے نہیں ہے۔ بہت بڑا انقلاب ہے، دین کی ضرورت انسان کو ہے، دین ہیومینٹی کے لیے ہے، ہیومینٹی از ناٹ فار ریلیجن، دین جو ہے اس کی ضرورت انسان کو ہے، انسان دین کے لیے نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ سارا دین جو ہے اس کے ارد گرد انسانوں کو گھمایا جا رہا ہے، کولو کے بیل کی طرح، آنکھوں پر کھوپے باندھتے ڈال دیے گئے، کھوپے کہ باہر کی دنیا دیکھ نہ سکے،
اور کولو کے بیل کی طرح اسے گھمایا جا رہا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کوئی 2:38 میں کہ جو کوئی میری ان ہدایات پر عمل کرے گا وہ حیات دنیا میں ہر طرح کے خوف سے اور ہر طرح کے حزن سے آزاد ہو جائے گا۔ یعنی حیات دنیا میں انسان کو خوف لا ہے، خوف اور حزن۔ سب سے بڑا خوف ہے انسان کو مرنے کا۔ کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز جو انسان کے لیے ہے نا وہ کیا ہے؟ موت۔ یعنی کوئی انسان مرنا نہیں چاہتا۔ یعنی جو مستقبل ہے، آنے والا ٹائم انسین، ہر آدمی کے لیے وہ ایک بھیانک خوفناک حقیقت ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ موت سے فرار چاہتا ہے، مرنا نہیں چاہتا۔ کوئی دیکھ لو، دنیا کا چھوٹا بڑا کسی سے پوچھ لو، سب سے زیادہ خوف انسان کو موت سے۔ لیکن موت پھر آتی ہے، بچ نہیں سکتے آپ۔ دوسرا خوف کیا ہے؟ جو کچھ انسان کے پاس ہے اسے کھونا نہیں چاہتا۔ آپ کے پاس اچھی بیوی ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھی اولاد ہے، اچھا سٹیٹس کو ہے، منصب ہے، اچھی سوسائٹی کے آپ فرد بن چکے ہیں، تو کوئی نہیں چاہتا کہ یہ اسے چھن جائے۔ جو ہے کسی نہ کسی طرح اس کے قبضے میں آ گیا ہے، اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ کوئی انسان نہیں جو اسے کھونا چاہتا ہو۔ اضافہ چاہتا ہے، اس میں ورائٹی چاہتا ہے۔ اب کار سے کام چل رہا ہے لیکن کہتا ہے نہیں لیٹسٹ ماڈل لینا ہے۔ حالانکہ لیٹسٹ ماڈل سے اور جو گزشتہ ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو کیریج ہے، آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے، وقت کی بچت ہے۔ وہ نیا ماڈل ہو تو پرانا ماڈل ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، ورائٹی چاہتا ہے، تنوع چاہتا ہے۔ یعنی موت کا خوف سب سے بڑا ہے۔ جو ہے اس کے چھن جانے کا خوف ہے، اور جو نہیں ہے اس کے پانے کی تمنا ہے۔ یعنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہے۔ جو پیدل ہے وہ کہتا ہے کاش میرے پاس سائیکل ہو جائے، سائیکل والا موٹر سائیکل، موٹر سائیکل والا گاڑی، گاڑی والا نئے نئے ماڈل، اور جب اس سے بھی وہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہوائی جہاز تک چلا جاتا ہے، اور ہوائی جہاز میں بھی نت نئے ماڈل۔ تو نتیجہ کیا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس نہیں ہے اس کے حصول کے لیے ہر وقت پریشان ہے۔ یہ تینوں پریشانیاں ہر انسان کو، گورے کو، کالے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، عرب کو، عجم کو، شمال کو، ہر ایک اس میں مبتلا ہے۔ اور نتیجتاً جو ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ کوئی نہیں ملے گا جو جس حالت میں اس میں مطمئن ہے۔ اچھی سے اچھی بیوی پا کر بھی مطمئن نہیں ہے، اچھی سے اچھی کوٹھی لے کر بھی مطمئن نہیں ہے، اچھی سے اچھی تنخواہ لے کر بھی مطمئن نہیں ہے۔ کسی کو نہیں دیکھو گے کہ وہ مطمئن ہو۔ کیوں؟ کہ ان چیزوں میں اطمینان نہیں ہے، ان چیزوں میں اطمینان نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ساری فانی ہے، جانے والی ہیں، آج نہیں تو کل آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔
کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کے ہاتھ میں باقی رہنے والی. عمر ہے تو ڈھلتی چھاؤں ہے. کل ہم بچے تھے پھر جوان ہوئے، آج ادھیڑ عمر آئی، بڑھاپا آیا، اب قبر نظر آ رہی ہے. اطمینان کا گاڑی کو دیکھ لو، کوٹھی کو دیکھ لو، بیوی کو دیکھ لو، ان میں سے کسی چیز میں اطمینان نہیں ہے، بلکہ بے اطمینانی کا باعث بنتا ہے. جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے ہیں اطمینان سے محروم ہوتے چلے. بظاہر جو ہمیں بڑے مطمئن نظر آتے ہیں ان کو کھول کر دیکھو اندر سے آپ سے زیادہ بے اطمینان ہے، لیکن نمائش ہے، خول چڑھایا ہوا ہے. یعنی اپنی بے اطمینانیوں کو خول میں نا بند کر رکھا ہے. اندر سے ہم سے زیادہ بے اطمینان ہے، ہم سے زیادہ خائف ہے. جتنی کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، عورتیں اچھی ہیں، مکانات اچھے ہیں، گاڑیاں، اتنا خوف ان کو ہم سے زیادہ ہے. تو انسان کا المیہ کیا ہے کہ وہ خوف کی زندگی گزار رہا ہے. خوف کی زندگی، سب کچھ پا لینے کے باوجود بھی وہ خوف کی جاتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے 2:38 میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. آؤ میرے پاس، میں تمہیں ایک ایسا راز حیات بتاتا ہوں، ایسا کلیہ، ایسا فارمولہ بتاتا ہوں کہ جس سے کوئی فرد بھی خوف کی زد میں نہیں ہو. نہ کوئی فرد بھی نہیں، نہ کوئی فرد خوف زدہ ہوا دوسرے فرد سے، نہ کوئی جماعت خوف زدہ ہوئی جماعت سے، نہ اسے کھونے کا غم ہوگا کہ جو ہے وہ کھویا گیا تو کیا بنے گا، اور نہ اسے یہ خوف ہوگا کہ فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، وہ ہوتی تو میں یہ ہو جاتا. قطعاً نہیں ہوگا. اس سب سے تم آزاد ہو جاؤ. کیا وہ زندگی ہوگی کہ جس میں ہر فرد بے خوف اور ہر فرد دوسرے کے لیے کیا الا قیلا سلام سلاما، ہر آدمی دوسرے کی سلامتی کا ضامن ہوگا، ہر فرد دوسرے فرد کی سلامتی کا ضامن ہوگا. اس وقت تو ہر فرد دوسرے فرد اس قابلیت اس کی کیا ہے کہ آپ کو زیادہ انسیکیور کرے. اس وقت انسانوں کا کمال کیا ہے کہ دوسرے کو زیادہ سے زیادہ انسیکیور کرے. انسیکیور کر کے بڑا خوش ہوتا ہے. آپ کو کوئی ایسی خبر سنا دی کہ آپ انسیکیورٹی کا شکار ہو جائیں، وہ کہتے ہیں اب میں کامیاب ہو گیا، اب یہ میرا غلام بن گیا. افراد بھی یہی کر رہے ہیں، اقوام بھی یہی کر رہی ہیں. انسیکیورٹی کا عذاب ہے. اور اس قرآن اس انسیکیورٹی کے لیے خوف کو کیا کہتا ہے؟ یہ انسان کا لباس بن چکا ہے. لباس الخوف والجوع 16:112، یعنی انسیکیورٹی آپ کا لباس بن چکا ہے. جس طرح بدن انسانی اور لباس لازم ملزوم ہو چکے ہیں نا، اسی طرح انسیکیورٹی جو ہے وہ آپ کے لیے لباس کا مقام حاصل ہے. لباس الخوف والجوع، خوف انسیکیورٹی ایسے جس طرح آپ کا لباس ہوتا ہے. یعنی ایک تو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے نا، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے نیچے ایک اور لباس ہے، وہ ہے انسیکیورٹی. نمبر 2 کیا ہے؟ لباس الجوع. ہر آدمی اندر سے بھوکا ہے، ہر آدمی اندر سے بھوکا ہے، کھوکھلا ہے. دے دو اسے. کروڑ پتی ہوگا تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مزید ضرورت نہیں ہے؟
کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی، آگے کو پتی لگا لو، لیکن اور ایک انسیکیور بھی ہے اور ہنگری ہے، بھوک ہے، اور بھوک اس کے ساتھ اس طرح ہے کہ ندیدہ پن، پیٹ بھر جاتا ہے لیکن قرآن کہتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی، پیٹ بھر جاتا ہے آنکھیں نہیں بھرتی، یعنی انسان کی جو ہوس ہے وہ بھر نہیں رہی، پوری نہیں ہو رہی، کیوں کہ وسائل تو محدود ہیں، ریسورسز آر لمیٹیڈ، جو وسائل ہیں وہ محدود ہیں، لیکن وشز آر انلمیٹیڈ، جو خواہشات ہیں وہ غیر محدود ہیں، خواہشات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، تو لامحدود خواہشوں کو محدود وسائل پورا نہیں کر سکتے، چونکہ لامحدود خواہشوں کو محدود وسائل پورا نہیں کر سکتے، لہذا ایوری پرسن از انسیکیور، انسیٹسفائیڈ، غیر محفوظ ہے، غیر مطمئن ہے، اور جب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی اندر سے نامرادی کا، دل شکستگی کا، خوف زدہ ہونے کا شکار، ایوری ویئر، ایوری پرسن، رنگ، زبان، علاقہ، کچھ ہی کیوں نہ ہو، تو تم ہر فرد کو انسیکیور، غیر محفوظ اور غیر اطمینان یافتہ، انسیٹسفائیڈ، جانتے ہو کہ جو انسیٹسفائیڈ ہوتا ہے معاشرے کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس وقت زمانہ جاہلیت کی طرح ہم جاہلیت جدیدہ میں مبتلا ہے، تو ایک جاہلیت قدیمہ تھی حضور قرآن کے وقت، اور ایک اب جاہلیت جدیدہ ہے، تو آج ہم شک و غرب میں جدید جاہلیت کے شکنجے میں زندگی گزارتے ہیں، لہذا عرب، عجم، انگریز، امریکی، کسی کو تم مطمئن زندگی کا حامل نہیں پاؤ، پوری دنیا گھوم جاؤ، یعنی یہ سرطانی کیڑا جو ہے ہر فرد اس میں مبتلا ہے، وزیر اعظم ہو، وزیر ہو، ریڑے چلانے والا ہو، تو اطمینان تمہیں کہیں نہیں ملے گا، ہر جگہ انسیکیورٹی اور انسیٹسفیکشن۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ صرف میرا نسخہ شفا ہے، نہ اب یہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ کسی اور کتاب میں ہے، ناممکن ہے، میرے پاس ہے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، 2:38۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو تمہیں آخر کار میرے پاس آنا پڑے گا۔ تو پہلا فرسٹ اسٹیج آف انڈرسٹینڈنگ قرآن کیا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آج مریض کا حال کیا ہے، مریض کا مرض کیا ہے، کن اسباب و عوامل نے یہ مرض پیدا کی ہے، دین واٹ از دا ریمیڈی، اس کا علاج کیا ہے۔ علاج تو بہت بتا دیتے ہیں، ہر انگاڑی جو ہے، عطائی جو ہے آپ کو علاج بتا دے گا، لیکن ہمیں دو ضمانتیں چاہیے، ایک تو اس کے پاس ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ یہ جو نسخہ
شفا آپ بتا رہے ہیں، یہ کبھی ٹرائی کیا گیا ہے؟ کیا کبھی کسی قوم کو اس نے علاج اس کا کیا؟ ہسٹوریکل ایویڈنس کیا ہے؟ کیونکہ کلیم تو ہر معالج کرتا ہے، ہر عطائی کرے گا کہ میرا یہ نسخہ آزما لو تم صحت مند ہو جاؤ گے. تو ہمیں صرف ناٹ اونلی کلیم، وی آر ناٹ اونلی ان نیڈ آف کلیم، ہمیں صرف کلیمز نہیں چاہیے بلکہ ہسٹوریکل ایویڈنس. تاریخی شہادت کیا ہے؟ کیونکہ تاریخی شہادت کے بغیر آج کا انسان ایک قدم بھی نہیں چلے گا، کیونکہ ایرر اینڈ ٹرائل سے انسان اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ وہ ہسٹوریکل ایویڈنس چاہتا ہے. اور ایک اور چیز چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو معالج ہے، معالج جو کہتا ہے کہ میرے پاس ہر چیز کا علاج ہے، تو اس کی پرسنل ایویڈنس چاہیے. پرسنل ایویڈنس سے ہماری مراد یہ ہے کہ اس کی اپنی جو فزیک ہے، اپنا جو انوائرمنٹ ہے، اس کی جو اپنی نفسیات ہے، اپنی جو اکنامکس ہے، سوشیالوجی ہے، فزیولوجی ہے، سوشل انوائرمنٹ ہے، یہ بھی شاہد ہے. کیونکہ اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے پاس جو نسخہ ہے اس میں دنیا جہان کے امراض کا علاج ہے، وہ ہمیں کہیں کہ ٹھیک ہے ہوگا ایسے، لیکن پہلے آپ اپنا فزیکل کیا کرائیں، ایگزامینیشن. اور اگر فزیکل ایگزامینیشن سے پتہ چلے کہ تمام امراض اس سے لگے ہوئے تو کون نسخہ خریدے گا؟ ہاں وہ یہ کہے کہ میں نسخہ فروش ہوں، میں خود عامل نہیں ہوں. پہلے نفی کرے کہ ہاں میں عامل نہیں ہوں. اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں میں عامل نہیں ہوں، تم عمل کر کے دیکھ لو، تو دقت تو پیش آئے گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ہسٹوریکل ایویڈنس کو دیکھ کر اس پر عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے. تو یہ وہ بیسز ہیں جن بیسز پہ ہم قرآن کے مطالعے کو شروع کر رہے ہیں. تو منہاج کی میں نے 4 خصوصیتیں بتائی، 4 خصوصیتیں، اور وہ کیا ہیں؟ نیچر آف قرآنک نالج، سبجیکٹ میٹر، یا قرآن کا جو موضوع ہے، مواد ہے، مٹیریل ہے. فرسٹ آف آل اٹ شوڈ بی ڈیٹرمنڈ دا نیچر آف قرآنک نالج، قرآنک مٹیریل کی نیچر. نمبر 2، ڈسٹنکشن آف قرآنک نالج، جو قرآنی علم ہے اس کا امتیاز. ڈسٹنکشن کیا ہے؟ ادر دین قرآن، قرآن اور غیر قرآن میں there should be some distinction. Second stage. First stage, nature of Quran. Second stage, distinction of Quran. The third one, contents of Quran. قرآن کے جو علوم ہیں وہ کیا کیا ہیں، محتویات قرآن سے کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے کنڈیشنز، ان وچ کنڈیشنز، وہ کیا کیا شرائط ہیں کہ جن کو اگر ہم پورا کریں تو ہم قرآنی نتائج سے بہرہ ہو سکتے ہیں. شرائط
پرانی نتائج کو حاصل کرنے کے لیے انوائرمنٹ، ماحول، کس طرح کا ماحول چاہیے، شرائط کیا ہے، اور ان کے اندر ہمیں عام ترین جو ہے وہ ہے ہسٹوریکل ایویڈنس، وہ کیا تاریخی شہادات ہیں جو یہ ہماری رہنمائی کریں، دلالت کریں کہ اس قرآن کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا ایک ایسی قوم پر، اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی تھی جو آج ہم سے بھی زیادہ برے حالات میں تھے، اور وہ ان برے حالات سے نکل کر کائنات کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچے، اور یہ شہادت ہونی چاہیے دشمنوں کی۔ دوست اور اپنے تو کہتے ہی رہتے، شہادت وہ ہوتی ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، شہادت وہ ہوتی ہے جس کا کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ گواہ ٹھہرے۔ یہ کیا ہے؟ فرسٹ فیز آف انڈرسٹینڈنگ قرآن، یہ فرسٹ فیز ہے اور اس کے 4 چیپٹرز ہیں۔ پھر ہم ان چیپٹرز میں موجودہ معاشیات کیا ہے، پرانی معاشیات کیا ہے، موجودہ پولیٹیکل سائنس کیا ہے، قرآن کیا پولیٹیکل سائنس دیتا ہے، قرآن کا تصور علم کیا ہے، موجودہ تصور علم کیا ہے، قرآن کی فلسافیکل اپروچ کیا ہے اور موجودہ فلسفیانہ تصورات کیا ہیں، زندگی کا آغاز کیسے ہوا، کائنات کا آغاز کیسے ہوا، زندگی اور کائنات کا منتہا کیا ہے، واٹ از the end of the life, end of the universe, end of the society، according to قرآن کیا ہے، اور according to ہماری جو ایکسپیریمنٹل سائنسز ہیں what they say about it، وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کو ہم نے منہاج القرآن میں زیر بحث لانا ہے۔ نمبر 2، سیکنڈ سٹیج کیا ہے، وہ یہ کہ کین وی انڈرسٹینڈ قرآن، کیا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے انڈرسٹینڈیبل ہے۔ یہ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، کیا ہمارے اندر وہ کیپیبلٹی ہے، آر وی کیپیبل، کیونکہ ہمارا جو آرتھوڈاکس کنسیپٹ آف قرآن، آرتھوڈاکس آف قرآن کنسیپٹ آف قرآن وہ کیا ہے، مثلا ایک شخص کی کتاب ہے فضائل قرآن، یہ تبلیغی نصاب میں شامل ہے، یہ جو بسترے اٹھائے پھرتے ہیں تبلیغی جماعت، ان کے بہت بڑے آدمی لکھے، اس کا نام ہے شیخ محمد زکریا، کتب الاقطاب اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے القاب ہیں، کتاب لکھی ہے فضائل قرآن کے نام پر، اور نعوذ باللہ ثابت یہ کیا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، we cannot understand Quran، humanity can't understand قرآن، انسان، نو انسانی، مسلمان امت قرآن نہیں سمجھ سکتی۔ کیوں؟ وجہ یہ بتاتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے 26 برانچز آف نالج، 26 branches of knowledge are needed for understanding Quran، 26 علوم چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ 26 علوم کو جاننے والے تو آج دنیا میں موجود ہی نہیں۔
فضائل قرآن کتاب کا نام ہے، اور امت کو کیا بتا رہا ہے، انسان کو کیا بتا رہا ہے کہ قرآن از ان انڈرسٹینڈیبل۔ کیوں؟ 26 علوم چاہیے، اور وہ علوم ایسے ہیں، کہتا ہے کہ موسٹ آف اسکالرس جو قرآن کے علماء ہیں وہ ان کے پاس بھی وہ علوم نہیں ہیں۔ 26 علوم چاہیے اور وہ علوم آج ہمارے پاس بھی نہیں ہیں۔ اور آخر میں کہتا ہے کہ اس کی ایویڈنس کیا ہے کہ قرآن انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے، ہم بھی نہیں سمجھ۔ دیکھو ہمیں دیکھو، کہتا ہے علماء کے کالے بال جب شروع کیا تھا تو ہمارے بال کالے تھے، کہتا اب ہمارے کالے بال سفید ہو گئے، اتنی محنت کی کہ کالے بال، جوانی ہماری ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے۔ سیاہ بال جن کے سفید ہو گئے علماء، کسی سے پوچھو وہ قرآن سمجھتا ہے؟ وہ تمہیں کہے گا کہ نہیں، میں تو نہیں سمجھتا۔ تو اگر قرآن انڈرسٹینڈیبل ہوتا تو کم از کم ہم علماء تو قرآن سمجھتے۔ تو جب ہم علماء قرآن نہیں سمجھ رہے تو ہاؤ اے کامن مین کین کلیم، ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے، کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ قرآن سمجھتا ہے؟ یہ ہے نتیجہ۔ اچھا بھئی اگر قرآن سمجھ نہیں سکتا، عالم بھی نہیں سمجھ سکتا، 26 علوم والا بھی نہیں سمجھ سکتا، واٹ از سولوشن؟ حل کیا ہے؟ کیا کریں ہم؟ کہتا ہے ہماری ڈیوٹی صرف ہے ٹو ریسائٹ اٹ، الفاظ قرآن کو پڑھو، پڑھ نہیں سکتے تو چھو لو، انگلیاں پھیر لو۔ آگے بڑھنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ میمورائز اٹ، حفظ کر لو۔ یعنی قرآن کو حفظ کرنا، الفاظ قرآن کو چھونا، انگلیاں پھیرنا، یہ سمجھنا، اس کے الفاظ کو متبرک سمجھنا۔ We can only do، ہم صرف یہ کر سکتے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ یار یہ تو قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے، یعنی 4 دفعہ ایک آیت سورت میں 4 دفعہ، 1-2 دفعہ نہیں، 4 دفعہ ایک سورت میں بار بار ریپیٹڈلی یہ بات قرآن نے کہی ہے، اور شاید اسی لیے کہی ہے کہ مولوی جا کر یہ فتنہ پیدا کریں گے۔ اس فتنے کو روکنے کے لیے پیشگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کہی تھی۔ یہ دیکھو آیت نمبر کیا ہے، 15، یہ سورہ 54 اور 17 آیت 54/17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 530 صفحہ، 530 ملی آیت نمبر 17، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ ہم نے آسان سے آسان کر دیا۔ یسرنا جو ہے یہ باب تفعیل ہے، کسی چیز کو آسان کرنا جس طرح آسان کرنے کا حق ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ قرآن کو آسان سے آسان کر دیا ہم نے تمہارے سمجھنے کے لیے۔ کیا تم سمجھنے کے لیے تیار ہو؟ مولوی کہتا نہیں، ہم تو تصدیق بھی نہیں کرتے کہ یہ قرآن آسان ہے۔
یہ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے، 1400 علوم کے بغیر ناممکن ہے۔ پھر دیکھیے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت نمبر 32 دیکھیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ 32 آیت میں دوبارہ، کیونکہ اللہ پاک کو پتہ تھا کہ اس امت میں ایسے نام نہاد مولوی پیدا ہو جائیں گے، علامے پیدا ہو جائیں گے، جو امت کو بتائیں گے کہ یہ قرآن سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، چھوڑو اس کا پیچھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، 32 آیت۔ پھر آگے دیکھیے، اتنی بات ہی نہیں کی، آگے دیکھیے آیت نمبر 42، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ دوبارہ سبارہ آیا کہ ہم نے قرآن کو آسان سے آسان کر دیا، ہو تم قرآن کو آسان ماننے والے، 32 آیت۔ پھر آگے دیکھیے 40 آیت، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آیت نمبر 40، یعنی آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، ایک صورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا۔ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن آسان ہے اور سمجھ میں آتا ہے؟ ہمارا مولوی کیا کہتا ہے؟ مشکل ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے دعوے کو نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ اور ان سے پوچھو کہ پورے قرآن میں کوئی ایک مقام دکھاؤ جس میں قرآن نے کہا کہ میں مشکل ہوں، کوئی ایک آیت۔ مشکل کا لفظ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں نہیں آنے دیا۔ پھر اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے 2 اور حوالوں سے کہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار اللہ کہہ رہا ہے میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو اللہ کے حبیب کو مانتا ہوں، اللہ کا حبیب مجھے کہے تو میں مانوں گا۔ اب دیکھیے ایک اور حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، 44 سورہ الدخان، 44 سورہ دخان، آیت نمبر 58، 44/58، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ، 499 صفحہ، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بلا شبہ زور دے کر کہا، فَإِنَّمَا، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا۔ کس طرح آسان کیا؟ بے لسانے کا، اے رسول، اے حبیب، تیری زبان سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن آسان ہے۔ کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ اس قرآن سے وہ فیض یاب ہو سکیں۔ اگر ایک چیز ہے ہی مشکل، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں، نہ آپ اسے کام میں لا سکتے ہیں، تو فائدہ کیا اس قرآن کو دینے کا؟ یعنی آپ نے جوتا دیا، پاؤں میں پورا نہیں آتا، پانی دیا پی نہیں سکتے، کھانا دیا بڑا وافر لیکن کھانے کے قابل نہیں ہے، مکان بنا کر دیا رہائش کے قابل نہیں ہے، گاڑی دی لیکن گاڑی چلتی نہیں ہے، تو کیا فائدہ؟ تو جو فائدہ نہ پہنچائے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ پھر ایک اور مقام دیکھیے اسی کا، سورہ مریم، آخری آیت، سورہ مریم جو ہے وہ 19، سورہ مریم 99،
19 اور 97 312 سے 312 سے پڑھیں یسرناہ بلسانک تبشر به المؤمنین وتنذر به قوما لدا، بلا شبہ آسان سے آسان کیا ہم نے اس قرآن کو کس ذریعے سے، بلسانک تیری زبان سے، عربی مبین میں عربی زبان کے حوالے سے، کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس کے ذریعے اہل تقویٰ کو، متقیوں کو بشارت دے سکیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو قوم ہے نا، دن رات جھگڑ رہی ہے، بحثیں کر رہی ہے، بحث میں مبتلا ہے، جس طرح آج ہم مسلمان ہیں کہ جھگڑنے کا فن ہمیں خوب آتا ہے، تحقیق کرنے کا ہم فن نہیں جانتے۔ علامہ اقبال پنجابی مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ اگر کسی چیز کا ریسرچ کا کوئی کام ہو نا، ریسرچ، تو پنجابی مسلمان کے بڑا مشکل ہے کہ وہ شریک۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا۔ محقق بننا، تحقیق کرنا، کہتا یار مشکل کام ہے، چھوڑو اس کو۔ لیکن تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے تو شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت بہت جلد۔ لیکن کوئی پھڈے باز مولوی آ جائے، وہ کوئی تعویل ڈھکوسلا بے بنیاد بات، لیکن چکنی چوپڑی بات کر دے تو شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد، تو اس کے چکر میں بڑی جلدی آتا ہے۔ تحقیق کی بازی لگانا اس کے بس میں نہیں ہے، لیکن تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے تو شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ یہ پنجابی مسلمان ہے۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پوچھو کہ آج جن مکانوں میں تم رہ رہے ہو، جن کوٹھیوں میں، کارخانوں میں، گاڑیوں میں، تو کیا تم سے پہلے ان مکانوں میں کوئی نہیں رہا؟ جس لاہور میں آج تم رہ رہے ہو، کیا تم سے پہلے اس لاہور میں کوئی نہیں رہا؟ وہ رہنے والے کہاں گئے؟ اپنے باپ ہی کو دیکھ لو، دادا کو دیکھ لو، آج وہ کہاں ہیں تمہارے باپ اور دادا؟ بلا لیے گئے، تو تم نے کیسے سمجھ لیا ہے کہ تم فار ایور ہو؟ تمہیں بھی ہم بلانے والے ہیں۔ تو بلاوا ہمارا آنے والا ہے، اس بلاوے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو۔ حَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ أَحَدٍ، کیا کوئی نظر آتا ہے تمہارا باپ، دادا اور دادا جو چل رہا ہو، محسوس طور پر نظر آ رہا ہو؟ اور تسمع لہ رکزا، یا کہیں جنبش ہی ہو رہی ہے، کوئی ادنا ترین حرکت وہ کر رہا ہے، کہ حرکت ہی نظر آ رہی ہو کہ وہ خود تو نظر نہیں آ رہا، پردے کے پیچھے چلا گیا لیکن آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے۔ تو یہ جو 6 حوالے ہیں، ان میں سے پہلے 4 حوالوں میں براہ راست وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ 54-17، 54-22، 54-37، 54-40،
ان 4 حوالوں میں براہ راست اور 2 حوالے 44-58 اور 19/57-97 رسول کی زبان سے۔ نمبر 2، ایک اور مسئلہ یہ حل ہوا کہ قرآن دراصل کون سا ہے جو عربی مبین میں، یعنی قرآن وہ نہیں جس کو ہم نے ترجمہ کیا۔ قرآن کا ترجمہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے تراجم الگ الگ ہو سکتے ہیں، ہو رہے ہیں، کیونکہ مترجم کا اپنا ذہن اس میں کام کرتا ہے، اس کا عقیدہ، بیک گراؤنڈ، جن عزائم سے وہ قرآن حجت کیا ہوگا؟ قرآنک ٹیکسٹ، قرآنک عربک ٹیکسٹ از کرائٹیرین، ناٹ ٹرانسلیشنز آف قرآن۔ قرآن کے کوئی بھی ترجمہ ہماری حجت نہیں، یہ عربی مبین میں ہے، یہ بلسان کا، یہ 19/97 میں اور 44/58 میں بلسان کا بلسان، اور آپ کی زبان کیا ہے؟ بلسان عربی مبین۔ تو لسان عربی وہ قرآن ہماری حجت ہے جو عربی مبین میں ہے۔ لہذا کوئی کہے یار پتہ نہیں ترجموں میں کیا لکھا ہے، تو اللہ کا فضل یہ ہے کہ آج روئے زمین پر کہیں بھی تورات اصلی نہیں ہے، انجیل اصلی نہیں ہے، کوئی کتاب، کیونکہ ان کے تراجم ترجمہ آئے ہیں، اوریجنل کیا ہے؟ آج کوئی شخص موسوی نہیں بن سکتا، عیسوی نہیں بن سکتا، بدھی نہیں بن سکتا، اس نمونے پر حل ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ سوال تو وہ نمونہ کا ہے، اوریجنل جو ماڈل ہے، ایگزیکٹ لینگویج جس میں وہ آیا تھا، وہ موجود ہے۔ لہذا کوئی بھی شخص آج حقیقی عیسائی نہیں بن سکتا۔ کیسے بنے؟ وہ آگے ترجمہ ہو گئے، تو ترجمہ در ترجمہ آپ پوری روئے زمین پر سیدنا مسیح نے جو عبرانی زبان میں قوم کو انجیل دی تھی وہ ناپید ہے۔ اب کیا ہے؟ سب سے زیادہ ان کا اونلی گریک، یونانی، اگر کوئی نسخہ ہے تو وہ یونانی ہے، رومن ہے، یونانی ہے۔ یہی حال بائبل کا ہے۔ 2 دفعہ بائبل پر ایسا دور آیا ہے کہ بائبل کا کوئی نسخہ روئے زمین پر محفوظ نہیں ہے، 2 دفعہ۔ تو بعد میں کہتے ہیں کہ عزرا نبی نے حفظ سے اس کو لکھایا، لیکن ایکسٹرنل ایویڈنس نہیں۔ تو اگر قرآن موجود ہو لیکن انڈرسٹینڈیبل نہ ہو تو اس قرآن کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ بائبل کی کیا زبان ہے؟ بائبل کی لینگویج، بائبل تو اوریجنل ہے۔ بائبل جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ بائبل از ناٹ اے بک، کلیکشن آف بکس، بے شمار۔ بائبل کا یہ جو ببلی کا بائبل جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ایک جلد میں جو کتابیں جمع کر دی جائیں، دیٹ از بائبل۔ بائبل از ناٹ اے سنگل بک، collection of books، اور being a collection of books, no question of language, one language، کیونکہ انبیاء مختلف علاقوں میں آئے، لیکن موسٹلی اٹ واز انڈرسٹوڈ، موسٹلی یہ ہے کہ اس کی زبان عبرانی تھی، عبرانی۔
اور وہ عبرانی زبان میں کوئی بائبل اس وقت موجود نہیں ہے. سب سے زیادہ قدیم نسخہ جو ہے وہ کیا ہے؟ گریک، دین رومن اور اٹالین. موسیٰ کی اپنی زبان کی کوئی تورات نہیں ہے، ڈیوڈ کی اپنی زبان کی کوئی تورات نہیں ہے، مسیح کی اپنی زبان میں کوئی انجیل نہیں. یہ ساری کی ساری یونانیوں نے اور گریک رومیوں نے یہ کتابیں انبیاء کی طرف منسوخ کی. ہم مثلا اناجیل کتنی ہیں؟ 4 گاسپلز. There are 4 Gospels. اب مسیح علیہ السلام کو تو ایک انجیل ملی ہوگی، یہ 4 کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ہے according to متی، according to لیوکا، according to جان یوحنا، according to پیترس و متی. تو اب یہ چاروں الگ الگ ہیں، حتیٰ کہ سب کے اندر نسب نامہ بھی الگ الگ ہے، یعنی مسیح کا نسب نامہ بھی ایک نہیں ہے. تو جس انجیل میں مسیح کا نسب نامہ دیا ہوا ہے تو کیا وہ خدا ہے؟ خدا کا نسب نامہ ہوتا ہے؟ جب تمہاری انجیل مسیح کا جیالوجی، اس کی جینیالوجی وہ بتا رہی ہے کہ یہ اس کا باپ کون تھا، ماں کون تھی، دادا کون تھا، دادا کون تھا، تو بیوقوفوں سے پوچھو پھر وہ خدا تھا جو پیدا ہوا، جو ماں کی پیٹ میں سما گیا، جو ماں کے پیٹ سے نکلا، وہ خدا کیسے ہوا بھائی؟ بتاؤ تو صحیح. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے 4 چیزوں کو ہم نے فوکس کرنا ہے. پہلی چیز کیا ہے کہ شریعہ، اور دوسری چیز کیا ہے؟ منہاج. یعنی قرآن کنٹینس 2 things. First of all, code of life, Sharia, way of life, and the second thing is minhaj, methodology. آج جتنی بھی سائنسز ہیں ان کا بیسک کیا ہے؟ میتھڈالوجی کا. Every science is known by its own methodology. میتھڈالوجیکل اپروچ، میتھڈ کے فوائد ہم نے بتائے، پھر میتھڈ کی سٹیجز بتائی. فرسٹ نیچر، دین ڈسٹنکشن، دین کنٹینٹس، اور لاسٹ ون کنڈیشنز. وہ کیا حالات اور شرائط ہیں کہ اگر ہم ان کو پورا کریں تو قرآن کے نتائج تک ہم پہنچ جائیں گے. سیکنڈ، قرآن کی یہ ساری خوبیاں تسلیم، لیکن سوال ہے کہ whether قرآن is understandable، کیا قرآن قابل فہم ہے؟ کیا قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ تو اس میں 2 کنسیپٹ آئے. ون از آرتھوڈاکس، مذہبی پیشوائیت کا، اس کا میں نے زکریا کا حوالہ دیا ہے. قرآن عنوان ہے فضائل قرآن، اور اس فضائل قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کا حوالہ دیتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ صحیح ہوتا تو ہم علماء تو سمجھ لیتے نا قرآن، تو ہم تو قرآن نہیں سمجھتے، تو کون کہتا ہے کہ وہ سمجھے؟ یہ سولوشن کیا ہے؟ only to recite it or memorize it.
بس پڑھو، تلاوت کرو یا حفظ کرو، حافظ بنو۔ تو جب ایک کتاب اونلی ریسائٹ کرنے کے لیے رہ جائے، میمورائز کرنے کے لیے رہ جائے، تو پریکٹس اس پہ کون کرے گا؟ پریکٹس تو انڈرسٹینڈیبل ہی نہیں، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہم مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ نتیجہ ہے آرتھوڈاکس کنسیپٹ آف قرآن کا۔ اس کو غلافوں میں بند کر کے رکھو، اونچا رکھو، متبرک بناؤ، تعویذ بناؤ، فضائل بناؤ۔ جب دکان کا افتتاح کرنا ہو تو قرآن کی آیتیں پڑھو، حتیٰ کہ فلموں کا افتتاح کرنا ہو تو نعوذ باللہ یہ مجالس سے جا لو، آپ اپنی انگلیاں پھیرے، آپ کو ثواب مل جائے گا، ایک صفحہ لگ پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں عوام میں جو ہے کہاں چاہیے؟ مولویوں کی وجہ سے۔ اور جب ان سے پوچھا بھئی تم یہ جو دعویٰ کر اس کی دلیل کیا ہے؟ کوئی دلیل نہیں۔ پورے قرآن ان سے پڑھو، پوچھو میاں تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ایک دفعہ ہی پڑھا ہے؟ پڑھا ہے تو بتاؤ کہاں قرآن میں ہے کہ قرآن مشکل ہے؟ چیلنج ہے ہمارا پورے علماء اسلام کو کہ وہ دکھائیں کہ قرآن مشکل ہے۔ نمبر 2، ہم دکھاتے ہیں کہ قرآن آسان ہے دو حوالوں سے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا دعویٰ جو ایک ہی صورت میں 4 دفعہ ہے، اور ایک دوسرا حوالہ جو 2 دفعہ ہے اور رسول کی زبان سے۔ تو اس لیے قرآن حکیم جو ہے وہ لازماً انڈرسٹینڈیبل ہے۔ تو اب ہماری جو تمام تشریحات یا بحثیں ہیں وہ انہی پوائنٹس پر چلیں گی، اور انہی پہلوؤں کو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں تاکہ ہمارے دوست زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو دور شروع ہوا مولویوں، ہاں، یعنی کہ جب مولوی کی ضرورت پیدا ہوئی، یہ کب ہوئی؟